میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بروقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. ظاہر ہے کہ فیصلے تو کل ہو چکے ہیں اور آپ کے سامنے ہی ہم نے وہ سارے فیصلے اناؤنس کیے ہیں. پنجاب حکومت وہاں مینار پاکستان کے جلسہ گاہ ڈیم بنا رہی ہے اور تاکہ وہ اس قابل نہ رہے کہ وہاں پر جلسہ ہو سکے. تو ظاہر ہے کہ اس کے متبادل کیا صورتحال ہونی چاہیے وہاں پہ، کیونکہ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جلسہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا اور ہر قیمت پر لوگ آئیں گے اس جلسے میں. اگر انہوں نے ایک راستہ روکا تو ہم نے دوسرا راستہ بنانا ہے، اگر انہوں نے دوسرا راستہ روکا تو ہم نے تیسرا راستہ بنانا ہے. لیکن ہم نے یہ آپ کو نہیں بتانا شٹ ڈاؤن کب ہوگا یا جام ہڑتال کب ہوگا اور اسلام آباد کی طرف مارچ ہم کس وقت کریں گے. یہ جتنے مراحل آئیں گے ان مراحل میں استعفوں کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اگلے دنوں میں ہم اس کی اسٹریٹجی بھی طے کریں گے کہ استعفے ہم نے کس وقت ڈھال بنا کر ان کے سر پہ مار دینے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شیخ صاحب، حافظ طاہر محمود اشفی صاحب، محمد الیاس صاحب اور شکیل انجم صاحب. سب سے پہلے بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور بات کریں گے اپوزیشن اتحاد کی. تو پی ڈی ایم استعفوں اور لانگ مارچ پر کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر سکی ہے. گزشتہ روز سربراہی اجلاس کے بعد یہ اعلان کیا گیا تھا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اسمبلیوں سے استعفوں اور لانگ مارچ سمیت تمام آپشنز استعمال کیے جائیں گے. لیکن ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ استعفوں کے معاملے پر پی ڈی ایم جماعتوں میں عدم اتفاق پایا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اپنے موقف پر ڈٹی ہے، قبل از وقت استعفوں پر تحفظات کا اظہار کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی نے مشاورت کے لیے ای سی سی اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی کیا اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے بلاول بھٹو صاحب کو مطمئن کرنے کی کوشش بھی کیا. تاہم پیپلز پارٹی کا یہ موقف ہے کہ پہلے استعفے دیے تو پھر حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے دیگر آپشنز مشکل ہو جائیں گے. آج پی ڈی ایم کی اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، تاہم ابھی تک اس حوالے سے بھی کوئی حتمی اور متفق کا فیصلہ سامنے نہیں آ سکا. اسی مناسبت سے ایکسپرٹس کے لیے پہلا اور بڑا سوال ہے. امجد شیخ صاحب، میں آپ سے آغاز کری ہوں. سوال یہ ہے کہ پی ڈی ایم جماعتیں آپ کے خیال میں ابھی تک کوئی واضح متفق کا لاہ عمل اپنانے میں ناکام کیوں نظر آ رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ خواہش تو سب کی ہو سکتی ہے کہ جو مرکزی حکومت ہے اس کو گرایا جائے، لیکن صوبائی حکومتوں کے بارے میں ڈیفینیٹلی ایک مختلف رائے ہوگی، خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی، جہاں پہ ان کے اپنے مفادات موجود ہیں. اب نون لیگ کی کوئی اپنی سٹیکس ایسی نہیں ہیں، نہ ہی مولانا کی اپنی سٹیکس ہیں ایسی، کیونکہ کہیں گورنمنٹ میں تو وہ نہیں ہیں. لہٰذا وہ تو چاہیں گے کہ اگر یہ سارا سسٹم لپیٹ دیا جائے بڑی اچھی بات ہے، لیکن پیپلز پارٹی لازماً یہ نہیں چاہے گی. اور تبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ وغیرہ بلائی ہے اور وہ مشاورت کر کے تو وہ ایک کلیکٹو فیصلے کے طور پہ ان کو بتائیں گے کہ جی یہ فی الحال وہ سٹیج نہیں آئی جہاں ہم استعفے دیں. اور ان اینی کیس آپ دیکھیں، یہ ایک ایسا ایشو ہے جس پہ اختلافات پہلے دن سے موجود تھے. اگر کسی حکومت کو آپ نے پیک اپ کرنا ہے اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آخری حربہ ہمارا یہی ہوگا کہ ہم استعفے دے دیں گے، تو پھر یہ تو پہلے دن بھی ہو سکتا تھا. پھر اتنا تردد، اتنی تکلیف، جلسے جلوس، شور شرابہ یہ کرنے کی پھر ضرورت کیا تھی آپ کو؟ اتنی محنت آپ نے کی، پیسہ بھی لگا، لوگ بھی بڑی دور دور سے پکڑ کے آپ لے کے آئے، تو استعفے پہلے دن بھی ہو سکتے تھے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس کے اوپر اتفاق رائے نہیں ہے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ آنکھ بچولی اس پہ کھیلی جائے گی، ان کو تاریخیں آگے کی دی جائیں گی کہ جی ابھی وقت نہیں آیا، یہ استعفے بعد میں دیں گے، استعفے جمع کر لیں، اس کو پکڑا دیں، اس کو پکڑا دیں. یہ ڈرامہ کچھ عرصہ چلے گا اور استعفے میرا خیال کے دیے جا سکیں گے. اور خود بعض اپنی پارٹیوں میں، مثلا پی ایم ایل این میں جن لوگوں کو اختلاف ہے ان کے بیانیے سے، میاں نواز شریف کے بیانیے سے، وہ اس چیز کو طول نہیں دینا چاہتے. وہ نہیں چاہتے کہ استعفے دے کے تو ہم اس طرح کا بیانیہ جو اس کو اپنا کے تو قوم کے سامنے آئے. تو یہ مشکلات ہیں جس کی وجہ سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتفاق رائے پیدا ہوگا استعفوں کے معاملے. ٹھیک جی عامر صاحب. مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جی اتفاق رائے نہیں ہو سکا. کیا کوئی ڈیڈ لائن دے دی تھی انہوں نے
कि हम फलां तारीख को इस्तीफे जमा कराएंगे और इत्तेफाक राय नहीं हो सका, कुछ भी नहीं हुआ। हर चीज़ एक हिकमत अमली के तहत होती है, चाहे वो हुकूमत हो या हिज़्ब इख्तिलाफ। मौलाना फजलुर रहमान की बात आपने सुनाई कि एहतजाज भी होगा, पहिया जाम भी होगा, इस्तीफे भी आएंगे। शटर डाउन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि हुकूमत मीनार पाकिस्तान को डैम बना रही है। बिल्कुल ठीक है, ये हुकूमत के ऊपर एक प्रेशर है जिसके नतीजे में पानी छोड़ने का। हमारे यहाँ बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड्स में बड़े लोगों ने इस तरह का धंधा किया है कि सुबह वेस्ट इंडीज़ से हार जाएंगे, पानी छोड़ दो, और ये बिल्कुल तारीखी हकीकतें हैं, लोगों को पता है कि हम ये काम पुराना करते आ रहे हैं। तो वही लोग हैं, फिर दोबारा भी कर सकते हैं। पानी क्रिकेट के ग्राउंड में नहीं सही तो मीनार पाकिस्तान में सही। लेकिन क्या इस तरह के हथकंडों से हिज़्ब इख्तिलाफ जो अपोजिशन की आवाज़ इकट्ठी बनी है, मुझे ये बताएं कि क्या ये 11 जमातें किसी यूनिफाइड कमांड में हैं कि ये कह देंगे और वो हो जाएंगे? सारी जमहूरी जमातें हैं, उनके ऊपर मरूसियत के इल्ज़ामात लगेंगे। अगर पीपल्स पार्टी का आप कह रही हैं कि CEC का इजलास उन्होंने बुलाया, तो क्या बुरा किया है? उन्हें अपनी पार्टी को भी इत्मीनान में लेना है। नून लीग रोज़ाना अपने इजलास बुला रही है, मौलाना फजलुर रहमान मजलिस मुशावरत रखते हैं अपनी पार्टी में, हर पार्टी के अंदर ये काम होता है और फिर बात की जाती है, चाहे वो लीडरशिप के साथ सारे चलें। लेकिन जब आप किसी और ग्रुप में बैठे हुए हैं, एक अपोजिशन का अलायंस है, तो आपको अपनी पार्टी में भी आवाज़ बनानी है और हुकूमत के साथ अवाम को साथ लेके चलना है। ये बिल्कुल वही काम है कि 13 तारीख को वो ये बात कहेंगे कि हम फलां दिन पहिया जाम करेंगे। पहिया जाम होगा आखिर में, शटर डाउन और हड़तालों और एहतजाजी मुजाहिरों के बाद। उन्होंने जब पहले दिन से वो कह रहे हैं कि हम जनवरी में लॉन्ग मार्च लेके आएंगे, तो आपके ख्याल में वो हमारे लिए और आपके लिए कि हम बहस कर रहे हैं, वो 13 तारीख को कहे कि हमने रिजाइन भी कर दिया, हम शटर डाउन भी कर रहे हैं, हम कर लेंगे। भाई ये सियासी जमातें हैं, उन्होंने अपना काम अपनी मर्जी के मुताबिक करना, वो प्लान कर रहे हैं। उसी के साथ हुकूमत जहां एक तरफ कह रही है कि हम इजाजत तो नहीं देंगे, रोकेंगे भी नहीं, लेकिन रोक भी रहे हैं। आज वो एक मौसीकार को पकड़ लिया जो इमरान खान के लिए, जिसका केस भी उसने किया कि मेरे पैसे आज तक धरने के पैसे नहीं दिए। अगर वहां उस वक्त वो ठीक था, डीजे भट्ट है, तो वो अगर यहां इनके लिए जा सकता है, उस वक्त अगर पाबंदी नहीं थी, तो ये सोचना इमरान खान साहब का काम है। वो कल कह रहे थे, जब हम उनसे मिले तो वो कह रहे थे कि नहीं, मुझे कहते हैं एंटी डेमोक्रेट है। तो भाई आप समझा लें पंजाब में कि मुल्तान में तो आप मानते हैं कि गलत काम हुआ और वहां पे नहीं होना चाहिए था, तो अब आप बहरहाल ये आप खुद ही हिज़्ब इख्तिलाफ को एक तवाना आवाज बना रहे हैं और बातचीत करने की बजाय आप इधर उधर की कर रहे हैं। जी फैसल साहब। माशाल्लाह से आमिर साहब ने अपोजिशन का मौक़िफ़ इतने मुदल्लिल और वाज़ेह अंदाज में बयान किया है कि फजलुर रहमान साहब भी बयान नहीं कर सके जितने अच्छे अंदाज में। ये अच्छी बात है, पॉजिटिव, यही तो है अपनापन। देखिए इस वक्त जो, जी बिल्कुल, देखिए इस पर एक तो ये पीपल्स पार्टी जो है ना वो इस्तीफे नहीं देगी। मैं तो हमेशा आपसे एक बात ये कहता हूँ कि ये जो पूरे पाकिस्तान में जो ये बात की जाती है कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो धांधली हुई थी, और तो क्या अंदरूनी सिंध के इलेक्शन जो है वो मेरिट पर हुए थे कि जिन लोगों ने जो है पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन जो है वो मैनेज किया था, क्या वो अंदरूनी सिंध का इलेक्शन वो मैनेज नहीं कर सके थे, या उनके अंदर मैनेज करने की सलाहियत नहीं थी? जिन्होंने पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन मैनेज किया था उन्होंने अंदरूनी सिंध का इलेक्शन भी मैनेज किया था। ये बात बिल्कुल ये समझने वाली बात है। इस वक्त अपोजिशन जमातों के अंदर पीपल्स पार्टी जो है वो एक एस्टेब्लिशमेंट के पार्ट के तौर पर जो मौजूद है। पीपल्स पार्टी जो है वो इस्तीफे भी नहीं देगी। पीपल्स पार्टी जो जब ये तहरीक कभी भी अगर खुदा ना खास्ता तो इसका कोई इम्कान नहीं है, अगर कभी नतीजा खेज होती भी नजर भी आई तो पीपल्स पार्टी जो है उसको जो है वो नाकाम बना देगी। पीपल्स पार्टी के हाथ में तो इस वक्त सिंध हुकूमत है। अब सिंध हुकूमत में मतलब कोई अकल की बात है, पीपल्स पार्टी इतना अहमकाना और बचकाना फैसला क्यों करेगी नवाज शरीफ साहब के लिए वो इस्तेमाल होकर जो है वो इस्तीफे दे दे? तो वो तो अब एक पूरे सिंध हुकूमत है, अरबों खरबों का बजट है, वो क्यों इसको अपने हाथ से जो है वो जाने देंगे? अब ये भी नहीं पता है 2023 का इलेक्शन इसी तरह मैनेज होगा या नहीं होगा, तो बिलावजह में तो वो अपनी हुकूमत तो अपने हाथ से नहीं जाने देंगे। लेकिन इस वक्त जो हुकूमत जो काम कर रही है वो बिल्कुल ही जो है वो मावरा अकल है। ऐसा लगता है कि अपोजिशन की जो मीडिया कंसल्टेंसी का जो ठेका है वो इस वक्त जो है हुकूमत ने अपने पास ले लिया है, और जितनी पब्लिसिटी है, ब्रांडिंग है, मार्केटिंग है, जितनी अच्छी इस वक्त हुकूमत अपोजिशन की कर रही है, अपोजिशन भी जो है वो अपनी नहीं कर पा रही। भाई आपको क्या जरूरत है वहां पानी छोड़ने की? आपको क्या जरूरत है डीजे भट्ट को जो है गिरफ्तार करने की? डीजे भट्ट तो हम तो ये समझते थे डीजे भट्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के आदमी है, उनकी वजह शोहरत तो तहरीक इंसाफ से हुई थी, उन्होंने डीजे भट्ट को भी जो है वो उठा लिया। हुकूमत को खुद अपने रवैयों पे जो है वो नजरसानी करनी, या तो फिर वो कुव्वतें जो हुकूमत को
جو غیر مستحکم کرنا چاہتی ہیں اور حکومت میں موجود ہیں، ان کا لکھا ہوا اسکرپٹ جو ہے وہ اپوزیشن کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اور اسی اسکرپٹ کے تحت حکومت کے اندر بیٹھی ہوئی وہ قوتیں اور اپوزیشن مل کے کام کر رہے ہیں۔ عمران خان کو خود پہلے اپنی صفوں میں یہ دیکھنا چاہیے کون لوگ ہیں جو حکومت کے ایجنڈے، اپوزیشن کے ایجنڈے کو لے کے چل رہے ہیں۔ جی شکیل انجم صاحب۔ دیکھیے دعا، بات یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم کا موقف ہے اور تحریک ہے، جو ان کے اعلانات ہیں، وہ مجھے لگتا ہے کہ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں۔ جو مذاکرات کا کوئی دروازہ کھلنا تھا وہ بند ہو چکا ہے، اور پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوگا، لانگ مارچ بھی ہوگا، استعفے بھی آئیں گے، شٹر ڈاؤن بھی ہوگا، اور آپ بڑے یقین سے کہہ رہے ہیں جگہ جگہ احتجاج بھی کریں گے۔ کوئی آپشن نہیں ہے نا، میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، پیچھے ہٹنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پی ڈی ایم کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر وہ ساری کشتیاں جلا کے جتنے بھی پی ڈی ایم کے رہنما ہیں، مولانا فضل الرحمان ہوں، نواز شریف ہوں، مریم نواز ہوں، جتنے بھی لوگ شامل ہیں، وہ تمام کے تمام اس بات پر متفق ہیں کہ وہ اپنی ساری کی ساری جو کشتیاں ہیں وہ جلا چکے ہیں۔ آپ نے کل بھی سنا ہوگا کہ جو مذاکرات کی آفر آئی ہے وہ انہوں نے ٹھکرا دی ہے۔ آج وزیر اعظم صاحب، آج یہ ہمیشہ لیٹ ہو جاتے ہیں، آج یہ بات کر رہے ہیں کہ میں نیشنل ڈائیلاگ کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ بھئی یہ بات پہلے کرنی چاہیے تھی، جب وہ لوگ اپنے مطالبات آپ کے پاس لے کر آ رہے تھے تو وزیر اعظم صاحب کو چاہیے تھا کہ اسی وقت ان کو بلاتے، ان سے بیٹھ کر بات کرتے، لیکن وزیر اعظم اپنی ناپسندی کے خول میں اتنا مبتلا ہے کہ وہ کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ ان کے نزدیک پورا پاکستان جو ہے وہ کرپٹ ہے، ان کے ارد گرد کے لوگ جو ہیں وہ ایماندار ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ نہ پاکستان میں ایماندار ہے، باقی سارے کرپٹ ٹولہ ہے، اور وہ کسی کو این آر او نہیں دیں گے۔ بھئی آپ نے این آر او نہیں دینا تو نہ دیں، آپ روزانہ آ کر ٹی وی پہ بتاتے ہیں، آپ کو جو مینڈیٹ دیا تھا عوام نے، وہ مینڈیٹ این آر او دینے کے لیے نہیں دیا تھا، آپ نے ملک کی حالت بدلنی تھی۔ آپ نے یہ وعدہ کیا تھا قوم سے کہ آپ آ کر ملک کی معیشت کو ٹھیک کریں گے، ملک سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ملک میں جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو روزگار دیں گے، جو آپ نے 100 دن کا وعدہ کیا تھا وہ آپ کو پھر 100 دن کے بعد 6 ماہ پر لے گئے، 6 ماہ کے بعد آپ پھر اس کو 2 سال پر لے گئے، 2 سال کے بعد اب تیسرا سال شروع ہونے والا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ وزیر اعظم صاحب نے ان کی ڈیلیورنس کیا ہے؟ اگر وزیر اعظم صاحب ڈیلیور کر دیتے تو آج یہ نوبت نہ آتی، آج عوام جو ہے وہ وزیر اعظم کے کیمپ میں ہوتی، نہ کہ اپوزیشن کے کیمپ پر۔ تو اپوزیشن کے جو لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں وہ اسی وجہ سے نکلے ہوئے ہیں کہ حکومت کی ناکامی کی وجہ سے، اور اس کی ناکامی کیا ہے؟ اس کی معاشی پالیسی ہے جس نے عوام کا اس وقت جینا دوبھر کیا ہوا ہے۔ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی ملنا میسر نہیں ہے اس وقت، اور لوگ پریشان ہیں۔ اور رہی بات، آپ کو یہ بھی بتا دوں، جو مولانا نے اعلان کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے کہ مینار پاکستان پہ جلسہ نہیں ہوگا، یہ جلسہ جو ہے نا آپ کو خبر دیتا جاؤں، یا چیئرنگ کراس پہ ہوگا یا جی پی او چوک پر ہوگا۔ صحیح جی الیاس صاحب، آپ کے پاس ہے ایسی خبر کہ جلسے کا وینیو بدل سکتے ہیں؟ ویسے مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہمارے پاس 1 نہیں 2 3 آپشنز ہیں، اور ہم ابھی بتانا نہیں چاہتے کہ نیکسٹ آپشنز کیا ہم یوز کر سکتے ہیں۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر ہمیں روکا گیا تو اس کے لیے آپشنز ان کے پاس موجود ہیں۔ کوئی مال روڈ پر ویسے ہی ہے کیونکہ عدلیہ کی جانب سے بین لگایا ہوا، مال پر تو ویسے ہی جلسہ نہیں کر سکتے، یہ ہٹ کے کسی اور جگہ پر ناصر باغ میں یا کسی اور جگہ پر کر سکتے ہیں، یا موچی دروازے کی گراؤنڈ ہے، وہ بھی تاریخی گراؤنڈ ہے، اس طرح کے کافی جگہ ہے جہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر اس طرح نہیں کریں گے تو 2-3 جلسے کر دیں گے لاہور میں۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس وقت، تمام جماعتوں کا جو ایجنڈا ہے صرف ایک ہے کہ گورنمنٹ کو گرانا ہے، پرائم منسٹر کا استعفیٰ چاہیے۔ باقی جو اپنے ریزائن دینے کے بارے ہے وہ اس پر دیکھ لیں، آپس میں اتفاق ہی نہیں ہو پا رہا۔ پیپلز پارٹی کے اپنے سٹیکس ہیں، باقی جو گورنمنٹس ہیں ان کے کوئی ہے نہیں، گورنمنٹ ہے نہیں، ان کا کوئی ایسا ذریعہ معاش جس کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت چلتی وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ آپس میں سب کے نہیں ہیں، وہ تو ریزائن کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابھی تو کارکنوں کو انہوں نے کہا نہیں، کارکنوں نے خود سے استعفے دے کے لکھ کے دینا شروع کر دیے تاکہ وہ اس کے لیے تیاری پکڑیں، مومنٹم پکڑیں کہ کیا ہے۔ ابھی تو فیصلہ کرنا ہے کہ کب ریزائن کرنا ہے۔ الیاس بھائی، جب ٹکٹ، الیاس بھائی معذرت کے ساتھ، سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، جب ٹکٹ جاری کرتی ہے نا کوئی بھی پارٹی،
تو اس کے ساتھ وہ پہلے ہی لکھوا لیتے ہیں, ریزائن تو پہلے ہی لکھوا لیا جاتا ہے. یہ تو پہلے ہی ہے, یہ جیسے بینک کا لون ہوتا ہے نا, تو اس سے آپ سے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ خود ڈالے ہیں جی, جہاں جہاں سے تو وہ ریزائن لوگ دے رہے ہیں, ریزائن لوگ دے رہے ہیں اس وقت لکھ کے ہاتھ سے اپنے دے رہے ہیں, کیونکہ جو پارٹی کے جن کو ٹکٹیں ملی تھی انہوں نے لکھ کے دی ہیں, انہوں نے اپنی وفاداری کا ثبوت دیا ہے کہ جی ہم ریزائن کر رہے ہیں. تو اب یہ جو صورتحال ہے ابھی تو دیکھنا ہے کہ کس طرح, جب تک یہ اسمبلیوں میں رہیں گے تو زیادہ مؤثر طریقے سے اپنی تحریک چلا سکیں گے. اگر یہ ریزائن پہلے کر دیں گے تو ان کا مؤثر نہیں رہے گا. ظاہر ہے ملک میں ایک دوسری صورتحال شروع ہوگی, گورنمنٹ بھی تیار بیٹھی کہ ریزائن آئیں تو الیکشن شروع کروائیں. تو یہ تمام جو صورتحال ہے ابھی تو یہ چل رہا ہے کہ کیا ہے, ابھی جو دن گزریں گے ہر لمحے میں کوئی نہ کوئی چینجنگ ضرور ہوگی اس میں. ابھی دیکھیں کیا فیصلہ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی رضامند ہوتی کہ نہیں ہوتی. اگر نہیں رضامند ہوتی تو پھر یہ ان کا کیا ہوتا ہے, ظاہر ہے ان کو بھی کرنا پڑے گا, آپس میں اتحاد رکھنا پڑے گا. لیکن اگلے الیکشن تک یہ آپس میں اکٹھے رہتے ہیں کہ نہیں رہتے, یہ دیکھنا ہے. یہ اب آپس میں یہ تو مل کے جیسے ریسلنگ میں دیکھتے ہیں ایک پلوان کو گروانے کے لیے سارے پیپلز پارٹی راضی ہے, تو وہ راضی ابھی دیکھتے ہیں کہ کس ٹرم پر راضی ہوتی ہے. بالکل اس کا پیپلز پارٹی راضی ہوگی تو پتہ چلے گا نا. جس طرح عمران خان راضی نہیں ہے این آر او پہ, اس طرح یہ سارے راضی ہیں کہ عمران خان کے خلاف اکٹھے ہیں. شکیل صاحب کہہ رہے ہیں راضی ہو گئے, ان کو پتہ چل گیا. اب پتہ نہیں ابھی صورتحال کلیئر اس وقت ہوگی جب بتائیں گے آ کے کہ کیا ہے. ابھی تو وہ خود لگے ہوئے ہیں آپس میں, تو یہ جب تصویر کلیئر ہوگی ایک دو دن میں جا کے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کے لیے اپوزیشن اس وقت تیار ہے. صحیح, اپوزیشن پی ڈی ایم لگ رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں روکے گی. اگر وہ مینار پاکستان پر نہیں کرتی تو مے بی ان کا کوئی اور وینیو بھی ہو سکتا ہے. بہرحال سوال یہ تھا کہ پی ڈی ایم جماعت متفقہ لائحہ عمل اپنانے میں ناکام کیوں ہے. ڈفرنٹ رائے ایکسپرٹس کی آپ جان چکے ہیں. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آئیں گے. دوسرا سوال آج ہمارا ہوگا, کیا عمران خان کرپشن فری پاکستان بنا پائیں گے یا نہیں. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. 10 سالوں میں انہوں نے اس ملک کے اوپر 24,000 ارب روپیہ قرضہ کیسے چڑھایا, کہ انہوں نے اس ملک کو اس دلدل میں کیسے پھنسایا ہے جسے ہم نکال رہے ہیں اس ملک. یہی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 90 کی دہائی میں ان کی دونوں کی حکومتیں دو دفعہ گئیں, دونوں دفعہ کرپشن میں گئیں, اور دونوں کو کس نے کہا کرپٹ, یہ دوسرے ایک دوسرے کو کرپٹ کہتے تھے. 2 دفعہ نواز شریف کی حکومت آئی نون لیگ کی, دونوں دفعہ انہوں نے آصف زرداری کو جیل میں ڈالا کرپشن میں. ناظرین, آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں کرپشن کے خاتمے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے, اور آج کے دن دنیا بھر میں کرپشن کے خاتمے کا عزم کیا جاتا ہے. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے منی لانڈرنگ پر قابو پانے کی پالیسی جاری کر دی ہے. پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا, کہا ہے کہ ترقی پذیر ممالک اپنی بدعنوان اشرافیہ کی کرپشن کے باعث غربت کا شکار ہے. عمران خان احتساب کے نعرے پر گورنمنٹ میں آئے, پاکستان کو کرپشن فری بنانے کے دعوے کیے, کرپٹ عناصر سے لوٹا ہوا پیسہ واپس لینے کے اعلانات کیے گئے. اپوزیشن کے احتساب کا شور ہوا, کرپشن کے کئی میگا سکینڈل سامنے آئے. ایک سابق صدر اور 3 سابق وزرائے اعظم سمیت کئی رہنماؤں کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے, تاہم ابھی تک کوئی میگا سکینڈل منطقی انجام تک نہیں پہنچ سکا. اور اپوزیشن کے ساتھ آج پی ٹی آئی حکومت کے بھی بی آر ٹی, معلم جبا, بلین ٹری سمیت کئی میگا منصوبے احتساب کی زد میں ہیں. عامر صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ کیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ, عمران خان صاحب بطور پرائم منسٹر کرپشن فری پاکستان بنا پائیں گے؟ جی عامر صاحب. امجد شعیب صاحب. دیکھیے جی, یہ بڑا مشکل کام ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آج کرپٹ مافیا آپ کی ریاست سے بہت زیادہ مضبوط ہے, اور اس کو ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ خودکشی کریں. آپ دیکھ لیجئے کہ میگا کرپشن کے کیسز روز کھلتے ہیں, ایک بھی کیس جو ہے وہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا اور نہ پہنچے گا. جو پرانے کیسز ہیں, جو بڑے بڑے لوگوں کے, یوسف گیلانی کا لے لیں, راجہ پرویز اشرف اور کراچی کے ڈاکٹر آسم لے لیں, یہ وہ 8-8 سال سے کیسز پڑے ہوئے ہیں, 10-10 سال سے پڑے ہیں, لیکن وہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. جو حکومت میں بھی کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اتنے مضبوط ہیں, یعنی وہ مافیا کا حصہ ہی ہیں کہ حکومت بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی, کیونکہ حکومت کو پتا ہے کہ ان کو ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ حکومت گر جائے گی. جی, آپ دیکھیے کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کرپشن تھی نہیں, کرپشن بے تحاشا تھی. جس دن عمران خان نے یہ کہا کہ کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم کھول رہے ہیں, اس میں لوگوں سے پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے پیسہ کہاں سے لیا, کہاں سے پیسہ آیا, تو روزانہ 1-2 نئے پروجیکٹ اناؤنس ہو رہے ہیں, پیسہ باہر آ گیا, کیونکہ آپ پوچھ نہیں رہے.
تو پیرلل اکانومی جو آپ کی ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹڈ اکانومی سے بہت بڑی ہے اور وہی کرپشن کی اکانومی ہے. آج آپ کھلی چھٹی دے دیں تو ریل پیل شروع ہو جائے گی, روزگار بھی ہوگا, چلنا پھرنا. تو یہ بڑا مشکل ہے. یہ حکومت بھی آج جو پڑی ہے, جو اس کو شکار کیا جا رہا ہے اس کا, وہ بنیادی طور پہ کرپشن کیسز کی وجہ سے ہے, اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ آپ اس کو یوں لے لیں کہ یہ جو نااہل یا سلیکٹڈ یا الیکٹڈ, مولانا فضل الرحمان نے تو پہلے دن کہا تھا, اس دن تو کوئی ابھی ان کی کارگزاری سامنے نہیں آئی تھی. جی مولانا فضل الرحمان کا بیانیہ جو ہے وہ وقت کے ساتھ ان لوگوں نے جیسے جیسے کرپشن کے کیسز کھلتے گئے انہوں نے اس کو اپنا لیا. تو نتیجہ یہ کہ آج حکومت آپ کو بے بس نظر آ رہی ہے, کیونکہ آپ سسٹم جو ہے وہ کرپٹ نے جام کر کے رکھ دیا ہے. کوئی نہ انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے ٹھیک, نہ ایف آئی اے, نہ نیب, نہ یہ ہمارا FBR, کوئی ادارہ نہیں. نتیجہ یہ کہ کرپشن کون ختم کرے گا؟ جس نے ختم کیا وہ ختم کرنے کا نام لے گا, وہ اپنی قبر خود کھودے گا. آپ کہہ رہے ہیں بڑا مشکل ہے کہ کرپشن فری بنا پائیں. جی فیصل حسین صاحب. اصل میں ان تمام چیزوں کے لیے تو پھر عمران خان کو لایا گیا تھا نا, کہ جو ریاست کی جو کمزوری ہے اسی نے عمران خان نے تو دور کرنی تھی نا. جو تو وہ عمران خان یہ فرماتے تھے نا کہ جب بڑا آدمی کرپشن کرے گا تو نیچوں کے خلاف ہاتھ نہیں ڈال سکتا. تو اگر عمران خان صاحب بھی سمجھتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہے, تو نیچے والوں کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کر پا رہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے اپنے اگر آپ خیال میں پوچھیں, اس وقت جتنی کرپشن ہو رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو رہی ہے. اور ابھی موجودہ کرپشن جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ اس لیے ہے, پہلے جو کرپشن ہوتی تھی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے, وہ پیسہ پھر مارکیٹ میں جو ہے نا وہ گردش کرتا تھا, اور وہ صرف تعمیراتی صنعت میں نہیں کرتا تھا بلکہ مختلف کاروبار کی شکل میں جو ہے وہ گردش کر رہا ہوتا تھا. تو اس سے جو ہے آپ کی انڈسٹریاں بھی کھڑی ہو رہی ہوتی تھی, اس سے آپ کے لوگوں کو بھی روزگار مل رہا ہوتا تھا, اور پیسہ بھی جو ہے وہ پاکستان کے اندر جو ہے موو کر رہا ہوتا. لوگ جیبوں کا پیسہ باہر لے کے آ رہے تھے. اب جو مصیبت آ گئی, کرپشن اتنی ہی ہو رہی ہے, اس سے بھی شاید زیادہ ہی کرپشن ہو رہی ہے, لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ گردش نہیں کر رہا. تو اس نے آپ کا پورا جو موجودہ حکومت نے جو غلط کام کیا, تو کرپشن کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی کرنے میں مکمل طور پہ ناکام رہا. آج بھی کسی آدمی کا کام جو ہے وہ بغیر کرپشن کے جو ہے یا بغیر پیسے کھلائے اس کا کام نہیں ہوتا. نچلی سطح سے لے کے بھی اوپری سطح تک کرپشن کا تناسب جو ہے اس میں اضافہ ہی ہوا ہے, کمی کہیں پر نہیں آئی. لیکن اس حکومت نے کیا کیا, جو کاروبار کو جو ہٹ کیا, اس کی بعد سے جو آپ کا جو پیسہ مارکیٹ میں گردش کر رہا تھا وہ بھی جو ہے گردش کرنا جو ہے وہ بند ہو گیا. اور پھر اس حکومت کی جو ایک سب سے بڑی جو ایک نااہلی اور جو ناکامی ہے کہ جو انہوں نے اس وقت جن اداروں کو بولا ہے کرپشن روکیں گے, وہ ادارے جو ہے اس وقت پاکستان کے سب سے زیادہ جو ہے وہ کرپٹ ترین اداروں میں جو ہے وہ تبدیل ہو چکے ہیں. ان کے افسران کے جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بات کر رہے ہیں وہ غلط بات نہیں کر رہے, وہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں. ان افسران کے اثاثوں کی جن کی ذمہ داری تھی اس ملک میں کرپشن روکنا, ان کے اثاثوں کو جو ہے سب سے پہلے جو ہے وہ چیک کرنا چاہیے. اور اس حکومت میں تو پسند اور ناپسند کی بنیاد پہ جو ہے جتنی کرپشن کے خلاف کارروائیاں ہوئی, جس کو ہم بے نظیر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو, نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو بولتے ہیں, اتنا امتیازی سلوک تو اس دور حکومت میں بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا جتنا موجودہ دور میں کرپٹ لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا. اس کی مثال تو شاید ماضی جو بدترین کرپٹ ترین دور تھے ان میں بھی ایسی مثالیں نہیں ملتی ہوں گی. جی عامر صاحب آپ سن پا رہے ہیں, سوال یہ ہے کیا عمران خان صاحب آپ کو لگتا ہے کرپشن فری پاکستان بنا پائیں گے؟ دیکھیں جو ڈاکٹر فیصل صاحب نے بات کی تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ فرشتوں کی حکومت نہیں ہے, یہ چوروں کی حکومت ہے. حالانکہ یہ ریاست مدینہ کی حکومت ہے, یہ اسکینڈینیوین نظام کی حکومت ہے, یہ ملیشین نظام کی حکومت ہے, یہ ٹرکش کی ہے, یہ سعودیوں کی ہے, یہ چائنا کی ہے, کیونکہ 8-10 ماڈل تو پرائم منسٹر پیش کر پھر نواز شریف کا جو دور حکومت تھا اس میں بیان تھا کہ 8-9 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے. تو میں ابھی بیٹھ کے حساب کر رہا تھا تو جتنے دن گزر گئے ہیں 7,650 ارب روپے تو ڈیلی کے حساب سے عمران خان صاحب نے بچا لیے, کیونکہ ان کا FBR تو 3800 ارب بھی نہیں اکٹھا کر سک رہا, وہ 4800 ارب روپے پہ تو لے گئے تھے. ساکڈر جو چوروں کی حکومت تھی وہ اکٹھے کر رہی تھی. تو یہ جو کرپشن فری پاکستان ہے نا, اس کے لیے مجھے نہیں سمجھ آ رہی ابھی LNG کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے, اور جو ندیم بابر صاحب جس طریقے سے وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کویسچن کے, اور اس کا جواب بن نہیں پا رہا, اور غلطیاں کی ہیں اور وہ سارا کام پیپر پہ ڈال دیا ہے. مطلب یہ نظر آ رہا ہے کہ بالکل فرشتے ہیں,
پرائم منسٹر صاحب بالکل دھوت کے ظاہر دھلے ہوئے ہیں. کل انہوں نے اعتراف کیا کہ میری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں آتے ہی IMF کے پاس نہیں گیا. وہ بھول گئے کیونکہ جب آئے تھے تو ان کو وہ تازہ بیان یاد تھا کہ وہاں جانا تو خودکشی کرنے کے مترادف ہوگا, وہ کر لوں گا. تو ان کے جو بیانات ہیں وہ بیانیہ ہی, ان کا اپنا بیانیہ ان کی جان نہیں چھوڑتا جب وہ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. ان کے جو منسٹرز ہیں وہ پریشان تھے, اسد عمر, کہ میں پرائم منسٹر کو خودکشی پہ کیسے مجبور کر دوں. وہ بیچارہ IMF کا متبادل ڈھونڈتا رہا. ملٹری جو ڈپلومیسی تھی اس نے سعودی عرب سے پیسے دلوائے, چائنا سے دلوائے, UAE سے دلوائے. وہ بھی تھک گئے کہ اتنے پیسے لا کے دے, جس کو پرائم منسٹر نکل کا کنویں میں ڈلتا رہا. بھائی آپ کے پاس تو 200 ایکسپرٹس تھے, وہ کہاں پہ کس کھاتے میں گئے وہ ایکسپرٹس, اور یہ 7,650 ارب روپیہ اگر یہ آپ دے دیں تو بس ٹھیک ہے سارا پاکستان, نہ کوئی سرکولر ڈاٹا ہے, جو مرضی ہے ٹھیک ہو جائے گا. جی الیاس صاحب. جی جو صورتحال ہے بالکل جو گورنمنٹ نے نعرہ لگایا تھا عمران خان صاحب نے کہ جی کرپشن فری کریں گے, لیکن اب دیکھ لیں جس چیز کو بھی پکڑتے ہیں اس کے آگے بند رستہ ہو جاتا ہے. کسی سے آج تک ریکوری نہیں کر سکے. اور جو جہاں تک فیصل بھائی اور کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ابھی کرپشن رکی نہیں, ہاں جی کرپشن رکی نہیں, ریٹ بڑھ گئے ہیں, لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کام اسی طرح چل رہے ہیں جس طرح بھی ہو رہا ہے کام. اس میں یہی پتہ چلتا ہے کہ بعد میں جی کہ بیچ میں سے ڈیل ہو گئی ہے. اور دیکھ لیں گورنمنٹ میں اپنی موجودہ گورنمنٹ میں ہی ان کے دیکھیں مالا جپا کا اور دوسرے کیس جو آ رہے ہیں سامنے, اس میں جو بھی دیکھتے ہیں کیس اس میں کوئی نہ کوئی چیز نکل آتی ہے. اور بعد میں اس کو یہ کلیئر کر لیتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ میں فائلیں چینج وغیرہ ہو جاتی ہیں. تو جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب کو خود دیکھنا پڑے گا, بلکہ خود لاہور میں آ کے انہوں نے اجلاس کیا اور بڑا برس کے گئے ہیں بیوروکریسی پر, اپنے وزراء پر, کہ کرپشن ختم کریں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ٹھیک کریں. یہ ایسی جو چیزیں ہیں جو بنیادی ضروری ہیں کہ کرپشن فری کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ان کو سسٹم کو ٹھیک کرنا چاہیے. ان کے پاس جو وزراء بٹھائے ہوئے ہیں وہ ان کے جو کیا کہتے ہیں ایڈوائزر ہیں وہ صحیح طرح ان کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہیں. اگر وہ خود کہتے ہیں تو بعد میں ان سے سب مل کے کام کرنا چاہیے, ان سے کوئی پالیسیاں بناتے ہیں جیسے اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے کریے, وہ تو ٹھیک نہیں ہوئی نہ یہ کرپشن فری ہوا. جی شکیل انجم صاحب. وہ آپ نے کیا کہا کہ وزیر اعظم کرپشن فری پاکستان بنائیں گے, تو میں آپ سے پوچھ رہی ہوں آپ کو لگتا ہے کہ بنائیں گے؟ میں نے تو بتا دیا آپ کو کہ یہ دیوانے کا خواب ہے. مجھے نہیں لگتا کہ کرپشن میرے خیال میں اس حکومت کے آنے کے بعد بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, اور اتنی بڑی ہے کہ بغیر کرپشن کے, بغیر رشوت کے کسی بھی محکمے میں آپ چلے جائیں کہ کوئی کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس حکومت کے دور میں پہلے تو آتے تھے نا کوئی چھوٹے موٹے سکینڈل, کوئی 1-1.5 ارب روپے کا, ادھر تو سکینڈل ہی 400 ارب سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے کی طرف بڑھتا ہے. آپ گندم کو دیکھ لیں, چینی کو دیکھ لیں, LNG کو دیکھ لیں, ادویات کو دیکھ لیں. بھائی کچھ 600% اضافہ ادویات میں کوئی تک بنتا ہے کرنے کا اس غریب عوام کا, جس نے آپ کو مینڈیٹ دیا, اور مینڈیٹ کیا دیا کہ آپ نے کرپشن کا خاتمہ کرنا ہے. نتیجہ کیا ہوا کہ ایک وزیر کو ہٹا دیا, بس ٹھیک ہے جی کرپشن ختم ہوگی وزیر کو ہٹانے سے. بھائی اس قدر کرپشن ہے کہ آپ کہتے ہیں معیشت ٹھیک ہو گئی ہے, آپ کو 753 ارب روپے کا جو ہے وہ قرضہ لینا پڑا ہے کہ آمدن اور اخراجات کو توازن برقرار رکھنے میں, اور بجٹ خسارہ پورا کرنے کے لیے آپ کو 894 ارب روپے کا بجٹ خسارہ ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کرپشن. میں آپ کو ایک ملتان کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہاں پہ ایک PSL کا میچ ہوا تھا, PSL کا میچ, اس کی جو کرپشن کی ابھی تک تحقیقات ہو رہی ہیں اس میں 16 کروڑ روپے کا غبن جو ہے اب تک وہ پکڑا گیا ہے. اور مزیداری کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ 2,38,000 لیٹر جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل استعمال کیا گیا ہے ٹیموں کو اسٹیڈیم سے لانے اور لے جانے کے لیے. یہ آن ریکارڈ ہے. مجھے لگتا ہے اسٹیڈیم کو پانی کی جگہ جو ہے نا وہ پیٹرول دیا گیا تھا کہ تاکہ اس کی گھاس جو ہے وہ زیادہ جلدی سے بڑھ جائے. تو یہ حالات ہے کرپشن کے اس وقت پورے ملک اور پاکستان میں. کرپشن فری پاکستان بنانا دیوانے کا خواب, بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. دیوانے کا خواب ہے کہ عمران خان صاحب کرپشن فری پاکستان بنا سکیں گے, لیکن جاتے جاتے میں یہ ضرور کہوں گی کہ مہنگائی بھی بہت بڑی کرپشن ہے. باقی کرپشن کا خاتمہ کریں نہ کریں پرائم منسٹر صاحب, کم از کم مہنگائی کا خاتمہ ضرور کر دیں, کیونکہ یہ بیچاری عوام کا سوال ہے جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور ہر چیز ہی مہنگی ہے. تو وہ جائیں کہاں جائیں. بہرحال عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان کی طرف ہی دیکھے گی عوام. بریک لیتے ہیں, بریک بعد واپس آئیں گے. تیسرا سوال ہمارا ہوگا بھارت کی ممکنہ شر انگیزیوں کے سدباب کے لیے پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
भारत एक बार फिर खित्ते का अमन तबाह करने के लिए सरगर्म है। भारत किसानों के एहतजाज से उभरने वाली खालिस्तान तहरीक से तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में मसरूफ है। मुसद्दका ज़राए के मुताबिक भारत मकबूजा कश्मीर और किसानों के एहतजाज पर अंदरूनी और बैरूनी दबाव को कम करने और तवज्जो हटाने के लिए बॉर्डर एक्शन या सर्जिकल स्ट्राइक का सहारा ले सकता है। भारत के किसी भी एडवेंचर का भरपूर जवाब देने के लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पहले भी तैयार रहती है और अब भी उसे हाई अलर्ट कर दिया गया है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल ये है कि भारत की मुमकिन शर अंगेजियों के सद्देबाब के लिए आपके ख्याल में पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखें जी, सीधी सी बात है कि इंडिया कोई ना कोई हरबा ढूंढ रहा है। जब से उसे अपने वो अभिनंदन को चाय भी पिलवा के हमने वापस भिजवा दिया, तैयारे भी गिरा लिए, और फिर वो कोई ना कोई झूठा ऑपरेशन प्लान करने के चक्कर में रहता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हमेशा अल्लाह के फजल से उनका तोड़ निकालती हैं, एडवांस इंफॉर्मेशन आ जाती है। अब भी वो कुछ ऐसा ही करना चाह रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान और चीन की भी मुश्तरका एक्सरसाइज जो एयरफोर्स की है, और J-15 तैयारे चाइना के होंगे और पाकिस्तान के इलाका ठट्ठा होगा, और दूसरी तरफ सामने रेडार पे इंडियन गुजरात होगा। तो समझ लेना चाहिए कि लद्दाख में जो कुछ चाइना ने वहाँ पे उनके साथ किया हुआ है, फिर बहुत कुछ सिफारती सतह पे चाइना कर चुका हुआ है, और कश्मीर के मामले पे भी सलामती कौंसिल में 2 दफ़ा वो हमारा मसला बतौर मुस्तकिल रुकन लेके गया है, बातचीत हुई है इस अरसे में, और हमारा ज़ाहिर है इन्हिसार है उस पर कि एक हमारा दोस्त है, हम उसके दोस्त हैं, उनका हम पे बहुत कुछ मुनहसिर है। तो जब हम मिल के चल रहे हैं, कम से कम एक दोस्त के साथ हमारा इखलास का रिश्ता मौजूद है, और इंडिया करेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसे मुंह की खानी पड़ेंगी हर तरह से। वो जो ये समझते हैं कि हमारे यहाँ शायद अंदरूनी तौर पे बहुत ज़्यादा खलफशार है, ये एक बात क्लियर है, जब हमारा दुश्मन हमारी कौम की तरफ देखेगा तो ये कौम किसी सियासत में बटी हुई नहीं होगी, ये बिल्कुल सिंपल होगी। वो बॉर्डर पे होगी फौज और उसके पुश्त पे होगी हमारी कौम, बिल्कुल कोई अभाम ना रखे ना समझे। ठीक हो गया जी। शकील अंजुम साहब। देखिए जी, शरंगेजी का जवाब हमेशा पाकिस्तानी अफवाज ने जो है ना उसको मुंह तोड़ दिया है इंडिया को। आप देख लें कि जब उसने सर्जिकल स्ट्राइक का झूठा दावा किया और ये दिखाया कि उसने एक कवा और चंद दरख्तों के पत्ते गिराए हैं, तो उसके जवाब में पाकिस्तानी जो एयरफोर्स है उसने उसके मग त्यारे गिराए, और फिर जो उसका पायलट था अभिनंदन, उसको गिरफ्तार करके लाए, और फिर खित्ते के अमन को बरकरार रखने के लिए अफवाज पाकिस्तान ने गुड जेस्चर दिया और उसको रिहा किया। तो पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी कौम जो है अपने मुल्क का दिफा करने के लिए हर वक्त तैयार है, और ये पाकिस्तानी आर्मी दुनिया की बेहतरीन प्रोफेशनल आर्मी है। और अगर उसने फिर इस बार गलती की तो इस मर्तबा भी इंडिया को जैसे पहले मुंह की खानी पड़ी है, इस मर्तबा भी मुंह की खानी पड़ेगी। अगर वो ये समझता है कि पाकिस्तान में कोई सियासी अदम इस्तेहकाम है, तो आप वो उसको ये जान लेना चाहिए कि ये इंडियन अकवाम नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम है। जब मादरे वतन का दिफा का कोई मसला आएगा तो पूरी कौम यकजान खड़ी होकर अपनी पाकिस्तान आर्मी के पीछे खड़ी होगी। जी अमजद शेख साहब। देखिए, बात यह है कि मोदी अपना एक इमेज बरकरार रखना चाहता है, स्ट्रॉन्ग मैन वाला। उसने एक सिटीजनशिप का एक्ट उसने पास करवाया, वो कानून भी उसके ऊपर कई बंदे मरवा दिए लेकिन उसको वापस नहीं किया। इसी तरह कश्मीर बर्बाद हुआ पड़ा है, लहूलुहान है, लेकिन वहां पे भी उन्होंने आर्टिकल 370 वापस नहीं किया। और ये जो आज एजिटेशन है इतनी बड़ी, उसमें भी 3 कवानीन उसने पास किए। अगर वो अवाम को पसंद नहीं तो वापस कर दे तो मामला ठंडा हो जाता है, लेकिन नहीं, वो उसको मेंटेन करेगा कि उसका अपना इमेज, उसका अपना पॉलिटिकल कैरियर, उसका एज ए स्ट्रॉन्ग मैन इंडिया में प्राइम मिनिस्टर, वो इमेज रहना चाहिए। इसके लिए वो कोई भी करतब कर सकता है, और उसको ये अंदाजा है कि उसके जो अवाम है 90% हिंदू पॉपुलेशन जो है वो इस मामले में इतनी अहमक है कि अगर उसको भूख नंग भी हो, बेरोजगारी हो, कुछ भी हो, अगर ये कह दिया जाए कि पाकिस्तान के खिलाफ हमने ये कर दिया तो वो मुतमईन हो जाते हैं। लिहाजा ये वो साइकी, ये नफ्सियात पे खेलते हुए वो कुछ भी कर सकता है, झूठा वो काम कर सकता है। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक की थी, वो एक्चुअली थी नहीं, लेकिन मिल के झूठ बोला उन्होंने, उनके आर्मी ने, और उन्होंने मिल के झूठ बोला और कर दिया। तो झूठा ड्रामा भी रचा सकते हैं या LOC के ऊपर कोई ऐसा वाकया भी कर सकते हैं। तो बहरहाल अफवाज पाकिस्तान तैयार हैं, अलर्ट हैं, और उम्मीद है कि कोई ऐसा बड़ा किस्सा नहीं होगा। बिल्कुल सही। जी फैसल साहब।
ایک تو میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ جو مودی حکومت کی جو پالیسیاں ہیں ان کی وہ جو ہے وہ کھل کے جو ہے وہ حمایت کرے، کیونکہ مودی خود بھارت کے لیے جتنا خطرناک ہے اتنا شاید ہم بھی بھارت کے لیے نہ ہو، جتنا بھارت کی حیثیت کو اندرونی طور پہ بیرونی طور پہ مودی نے کمزور کیا ہے، شاید ہم بھی اتنا بیٹھ کے یہاں نہ کر سکے جو مودی وہاں بیٹھ کے جو کر رہا ہے۔ اس وقت جو یہ مودی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انتہا پسندی اور جنونیت جو ہے وہ کسی بھی ریاست کو جو ہے مضبوط نہیں بنا سکتی، اور کسی بھی ریاست کو جو ہے وہ کسی اور دشمن ملک کے خلاف جو ہے طاقتور نہیں بنا سکتی۔ وہاں ایک ایسی انتہا پسند اور جنونی حکومت ہے جو اپنے ملک کی جڑوں کو جو کمزور کر رہی ہے۔ تو اگر وہ مودی وہاں بیٹھ کے خود بھارت کی جڑوں کو کمزور کر رہا ہے اور جو بھارت کا جو ایک اپنا ہی چہرہ پوری دنیا میں مست کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بڑی ایک اچھی بات ہے، ہمیں تو برا نہیں ماننا چاہیے اگر وہاں اقلیتیں اگر ایک ہو جاتی ہیں مودی کے خلاف اور مودی کی پالیسیاں جو ہے بھارت کی تقسیم کا سبب بن جاتی ہیں، تو یہ پاکستان کے لیے تو بہت اچھا ایک گڈ سائن ہے۔ ٹھیک ہے جی، الیاس صاحب آپ کے پاس 30 سیکنڈ۔ بھارت نے جب بھی کیا رات کے اندھیرے میں پاکستان پر حملہ کیا، جب بھی کوئی اس نے سازش کی، دہشت گردی کی، تو اس کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ ہماری افواج جو ہیں وہ الرٹ ہیں اور ان کو پتہ ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز نے پہلے بتا دیا بھارت کی دہشت گردی کے بارے میں یہ تمام صورتحال۔ تو بھارت کو جو مودی سرکار کو تو بھارت میں لوگ گالیاں دے رہے ہیں جو کاشتکاروں پر ظلم کر رہا ہے، تو اس صورتحال پر اس نے مقبولیت حاصل کرنے کے لیے ایک سٹنٹ کرنا ہوتا ہے۔ لداخ میں اس کی منہ کی کھانی پڑی، تو اب وہ پاکستان کی طرف رخ کر رہا ہے۔ انشاءاللہ اب بھی پاکستان فوج اس کو منہ جواب دے گی، پتہ چل جائے گا۔ پوائنٹ آف ویو آ گیا، وقت ختم ہو گیا، آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی، خیال رکھیے، اللہ۔ میں ہوں دعا کنور۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں۔